کہ یہ جو ہم نے رول بتایا ہے کہ ایک گٹھ جوڑ ہے خواتین صحافیوں کا اور جمہوریت کا پاکستان کی ہسٹری کے اندر، جو لوگ کم ریکگنائز کرتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کسی حد تک درست ہے یہ بات، یا آپ سمجھتی ہیں کہ مردوں کا بھی اتنا ہی تھا؟ میرا خیال ہے کہ مردوں کا بھی تھا، لیکن خواتین کا اس حد تک اہم تھا اور فور فرنٹ میں تھیں، کیونکہ خواتین کو صنف نازک سمجھا جاتا تھا کہ کدھر جائیں گی، کتنا آگے بڑھیں گی. لیکن آپ کی والدہ نے ایک پوری انوائرمنٹ کریٹ کی آسما نے، اور اس انوائرمنٹ میں جو خواتین تھیں، چاہے ریحانہ حکیم اور ان لوگوں کی آپ نے جو بات کی، زبیدہ مصطفیٰ، یہ سب لوگ، اور پھر لاہور میں آپ نے یہ ویف کی خواتین تھی، ویمنز ایکشن فورم، پھر لائرز موومنٹ تھی جس میں آپ کی والدہ، تو ایک پورا ماحول جو تھا وہ بن گیا تھا. اور اس میں خواتین چاہے وہ لاہور میں تھیں، چاہے وہ کراچی میں تھیں، چاہے وہ اسلام آباد میں تھیں، دے کیم آؤٹ. اور پھر بڑے دھڑلے کے ساتھ ایک جو نام ہے انیس مرزا صاحبہ، انیس مرزا صاحبہ ڈھاکہ میں تھیں اس وقت جب ایسٹ پاکستان، آن دا ایو آف دا فال آف ایسٹ پاکستان، اور وہ ہمیشہ سناتی تھیں کہ وہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں تھیں، اور جب اس وقت کے جو آرمی کے لوگ تھے وہ آئے دینے کے لیے پریزنٹیشن وغیرہ، اور تھوڑا سا کویسچن آنسر لیا انہوں نے، تو وہاں کہا گیا ایوری تھنگ از اوکے اینڈ اور پھر وہ کافی آگے سے انہوں نے آرگیو وغیرہ کیا. تو یہ وہ خواتین تھیں. یہ تھیں مریم حبیب صاحبہ تھیں. مریم حبیب صاحبہ وازنٹ این ایکٹیوسٹ، بٹ یہ لوگ تھے جنہوں نے جگہ بنائی، جنہوں نے جرنلزم میں اور پھر ایکٹیویزم میں. آئی مین خاور ممتاز ہوئیں، یور مدر آبویسلی ٹک دا کیک، ہر ایک سے جھگڑا، ہر پاور کو کویسچن کرنا. تو وہ ایک انوائرمنٹ بن گئی تھی جس میں خواتین کا، جیسے آپ کہیں گی کہ خواتین کا ایک پورا کا پورا کامراڈری تھی، ایک موومنٹ تھی. تو اور پھر چاہے ضیاء الحق ہوں، چاہے جنرل مشرف ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے یہ تو آئی مین بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام نہیں لے سکتے ہم اس میں، بیکاز آئی ڈونٹ ریممبر کہ ان کے دور میں اس طریقے سے صحافت کے ساتھ ہوا. تو یہ بالکل بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ خواتین اس طرح سے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جو ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی.